اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو الحمدللہ ہمارے معتمد معتبر مستند اور ذمہ دار علماء اہل سنت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور آپ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج یہ تحفظ عقائد کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ کل ایک عنوان کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا عنوان ہے مجرم کون اور الزام کس پر۔ میں تمہید کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ گفتگو بہت زیادہ مجھے کرنی ہے آج۔ میں تمثیلاً ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں۔ ایک چور نے ایک فلیٹ پہ نظر رکھی اور پوری جاسوسی کر کے پتہ لگایا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں جو ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں مال بہت ہے، کیش ہے، زیورات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی مال، قیمتی اسباب ہے، یہاں چوری کرنا چاہیے۔ پوری اس نے نگرانی کی، آنے جانے کے راستے، بھاگنے کے راستے، نکلنے کے راستے، چڑھنے کے راستے، ساری چیزوں کا جائزہ لیا، اور پھر ایک دن اس نے اس فلیٹ میں وہ داخل ہوا چھپ کے اور چوری کر لی۔ مگر ہوا یہ کہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو گھر میں کچھ آہٹ ہوئی، کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، چور کو پکڑنے کے لیے دوڑے، چور بھاگا۔ اب چور چہرے پہ نقاب اڑے ہوئے تھا، چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ چور بڑا شاطر تھا اور بڑا چالاک تھا۔ چور نے یہ کیا کہ بلڈنگ پہ سے کودا، پیچھے سے گیلری میں سے سڑک سے بھاگا، گھر والے چلانے لگے چور چور چور، پکڑو پکڑو چور۔ پڑوسی نکلے اور جس طرف گھر والے نے اشارہ کیا اس طرح سب دوڑ پڑے چور کو پکڑنے کے لیے۔ چور نے دیکھا کہ اب یہ پورا مجمع دوڑ رہا ہے، پکڑ لیے تو جوتے بھی پڑیں گے، مال بھی ہاتھ سے جائے گا جو چرایا ہے، الٹا یہ جیل میں ڈال کے ٹھوس دے گے۔ تو بڑا شاطر چور تھا، تو اس چور نے یہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک ترکیب اس کے ذہن میں فوراً آئی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ایک گلی میں گیا، نقاب نکال کر پھینکا، چہرے کو برہنہ کیا، اسی گلی سے خود بھاگتے ہوئے نکلا اور چلانے لگا چور 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 چور۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟
اب وہ پیچھے جو مجمع دوڑے آ رہا تھا، اس کو دیکھا چور کو چلا رہا چور چور، تو سب سمجھے یہ تو ہمدرد ہے ہمارا، یہ خود چور کے لیے دوڑ رہا ہے. تو کہا چور کدھر ہے؟ کہا بس ادھر بھاگا ہے، یہ بس ادھر ہی بھاگا ہے. پورا مجمع ادھر دوڑ پڑا. چور نے راحت کی سانس لی اور اپنا کام کر کے وہ اطمینان کے ساتھ نکل گیا. یہ تمثیل ہے. آج اسی طرح کے کچھ چور ہے جو سر پہ نقاب اوڑے ہوئے ہیں. یہ نجد کے چور ہیں، اور یہ یقین مانیے کہ مال نہیں چراتے، کیونکہ کسی زمانے میں یہ پورا ملک ہی دبا چکے ہیں، تو اب مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایمان چراتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں صحیح معنی میں، جو اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں، جو سنت مصطفیٰ پر چل رہے ہیں، جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے، ان کو یہ چلاتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے. حالانکہ بے شمار بدعت ہے جو ان کے اندر خود موجود ہے. آج کے ٹاپک میں میں لوں گا کہ جو الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں یہ، اور اہل سنت کو یہ چور کہتے ہیں، یہ خود کتنے بڑے چور ہیں. وہ محاورہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو کل تک جو کوتوال تھے، اور آج بھی الحمدللہ کوتوال ہم ہی ہیں، کل بھی ہم دین کا تحفظ کر رہے تھے، آج بھی ہم ہی کر رہے ہیں. اب یہ چور ہمیں ڈانٹنے آئے ہیں کہ دین کے تم تحفظ کرنے والی ہو. یہ جو مٹھی بھر ہماری جماعت ہے، یہ دین کی ٹھیکیدار ہے. یہ جو مٹھی بھر جو پرسنٹ میں بھی نہیں آتے، جن کو گننے بھی جاؤ تو بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں چھپے بیٹھے ہیں یہ لوگ، کونے کونوں میں سے نکالنا پڑتا ہے، جس طرح کھٹمل نکالے جاتے ہیں. تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب نکالو، بڑی قلیل تعداد، مگر دعویٰ کہ پورا زمانہ شرک میں مبتلا ہے، ہم توحید پر ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کتابوں کی کتابیں سعودی ریالوں پر چھاپی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے مفت، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل امت مسلمہ، خصوصاً ہند و پاک کے جو مسلمان ہیں، جو بزرگان دین کو مانتے ہیں، جو بزرگوں کے ادب کے قائل ہیں، وہ سب ادب کے نام پر شرک کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہے. یہ قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ فاتحہ کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز کرتے ہیں. یہ سارے کام شرک کے ہیں، اور یہ جو آج پوری بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، سب شرک میں مبتلا ہے. ہم صرف مٹھی پر جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ہم توحید پر قائم ہیں. مگر جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی نے جو قیامت تک کیا حالات ہوں گے سب کی پیشن گوئیاں فرمائی، غیب داں نبی نے اپنے غیب کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اپنی امت کو ہر حالات سے باخبر کیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس زمانے کے حالات سے ہمیں غافل رکھا ہو؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. تو حدیثوں میں اس دور کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کے اقوال اور حضور کی پیشن گوئیاں ملتی ہے، اور نبی نے اپنی امت کی ضمانت لی اور فرمایا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیسی کیسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اور جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، میرے غلام ہوں گے، ان کو کافر و مشرک کہا جائے گا، مگر جو خود کہنے والے ہوں گے وہ خود شرک میں مبتلا ہوں گے. بس آج کا پورا میرا عنوان. آئیے میں 3 حدیثیں یہاں پہلے تلاوت کروں گا تاکہ ہم حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ ہمیں رسول اللہ کے قول کو ماننا ہے کہ یا ان نابکاروں کے اقوال کو لینا ہے ہمیں. میں پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا حدیث نمبر 1257، یہ اس کا صفحہ نمبر 182. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب کا نام الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں پر نماز پڑھنا، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے. اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، وہاں انڈر لائن کی بھی ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدیث بیان کی ہم سے حضرت عبداللہ ابن یوسف نے. قال حدثنا اللیث،
اور ان سے حدیث بیان کی حضرت لیث نے. قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں نے حدیث سنی حضرت یزید ابن ابی حبیب سے، عن ابی الخیر، وہ حضرت ابی الخیر سے روایت کرتے ہیں، عن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اہل احد کی طرف گئے، قبرستان میں جہاں اہل احد مدفون تھے. فرماتے صلاتہ علی المیت، پھر آپ نے ان پر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر، جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے. کئی سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اہل احد کے جو مدفون تھے، جو مرحومین تھے، جو وصال فرما چکے تھے، ان کی قبر پر سرکار نے نماز پڑھی. ثم انصرف الی منبر، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے. فقال، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی فرات لکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے انتقال کرنے والا ہوں، اے لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، اے لوگوں میں تم سے پہلے وصال فرماؤں گا. فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا. یہ مت سمجھنا کہ میرا انتقال ہو گیا تو میں تم سے ناواقف، تمہارے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہوں گی. فانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں. چشمدید گواہ، شہید کے معنی ہوتے ہیں چشمدید گواہ، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. مطلب میں وصال کے بعد بھی تمہارے حالات کو ایسے ہی دیکھتا رہوں گا جیسے ابھی دیکھ رہا ہوں. میں شہید ہوں تم پر، چشمدید گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنظَرُ عَلَى حَوْضِ الْآن، اور قسم اللہ کی اس وقت بھی میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ابھی حوالہ آپ سننا، امام بخاری کا میں نے ایک حوالہ دیا ہے، بخاری کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے، اگر اور بھی اس کی تخارج میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی قسم کھا کے، قسمیہ جملہ، واللہ، اللہ کی قسم، وَإِنِّي، میں، واللہ انی، واحد کا صیغہ، یعنی کتنا مبالغہ فرما رہے اللہ کے رسول، اور کہہ رہے کہ تم میری شہید ہونے پر اب وہ نہ کرو، شک نہ کرو. کیوں؟ میرا شہید ہونا، میرا دیکھنا تو ایسے کہ اس وقت بھی میں منبر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. ساتوں آسمان، اس پر جنت، اور آسمانوں میں جنت کے بہتی ہوئی نہر کو اللہ کے نبی مدینے میں منبر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ نگاہ نبوت ہے. اور پھر قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں. اللہ کا رسول جھوٹی قسم کھائیں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. اب میں کہتا ہوں وہابیت کی ہڈی توڑ دی اللہ کے نبی نے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں سنیے، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا فرما دیے، تمام جس کو چاہوں میں عطا کروں. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے نا، وہ حدیث کی ترجمانی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پورے خزانوں کی چابیاں، خزائن الارض، مفاتیح کہتے ہیں کنجیوں کو، تمام خزانوں کی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی. او مفاتیح الارض، راوی کو یہاں شک ہوا تھوڑا، حضرت عقبہ جو راوی ہو کہتے یا یہ فرمایا کہ مجھے خزانے دے دیے زمین کے، یا یہ فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی، بات ایک ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ، اے لوگو مجھے تم پر اس بات پر رتی برابر ذرا بھی کوئی خوف نہیں ہے. کس بات کا خوف نہیں ہے؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. بس یہ ہے میری حد جاننا بیان کی.
اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں قسم کے ساتھ؟ جملے یاد رکھے، واللہ اللہ کی قسم، وانی واللہ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم مجھے اس بات پر تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے اس بات پر تمہارے لیے، کیا ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم ہرگز شرک نہ کرو گے، ولکن اخاف علیکم مجھے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارے لیے، ان تنافسوا فیہا کہ تم میرے بعد دنیا طلبی میں لڑو گے۔ تم دنیا طلبی میں لڑ سکتے ہو، دنیا کی لالچ میں جا سکتے ہو، مگر تم شرک کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شرک نہیں کروں گے، یہ پورے توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک 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 کہتے پھر رہے ہیں، اور دعویٰ ہم اہل الحدیث ہیں، میں کہتا ہوں اہل الخبیث ہو تم۔ تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آ رہی ہے بخاری کی، تمہیں بخاری میں صرف ایک حدیث یاد آتی ہے رفع دین، اور وہ سر پہ جو کپڑا اوڑھتے ہیں نا، میرے ایک ساتھی نے کہا یہ کپڑا کیوں اوڑھتے ہیں؟ کیا کسی حدیث میں نے کہا اس لیے اوڑھتے، عقل ہوتی نہیں، بتاتے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود بتاتے ہیں، قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 179، حدیث نمبر 1257، باب الصلاۃ علی الشہید۔ اس کو امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں نقل کیا، کتاب الفضائل، باب اثباتی حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، اس باب کے تحت یہ حدیث کو لایا۔ اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 17532 کے تحت نقل کیا، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ 279 حدیث نمبر 768 کے تحت لایا، اور امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 14 حدیث نمبر 6601 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے صاف کھلے طور پہ بتایا میری امت شرک نہیں کریں گی۔ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتیں سناتے ہیں آپ کو، دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں شرک نہ کرو، اللہ نے فرمایا تم غیروں کو پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا تم اس کو آواز دیتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جو تمہاری سن نہیں سکتے۔ وہ ساری آیتیں جو بتوں کے لیے آئی ہے وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے ہے جو تم مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے اور کون نقل کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی حوالہ دیکھ لیں۔ یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 باب نمبر 1033، باب کا نام قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، خوارج اور ملحدین کا قتل کرنا اس کے بعد کہ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے، یعنی حجت قائم کرنے کے بعد جو خارجی فرقہ ہے اور جو ملحدین ہے، جو دین کے منکر انکار کرنے والے، دین کی توہین کرنے والے، ان کا قتل کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ امام بخاری کہتے وہ قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کی شان نہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے۔ یہ امام بخاری پہلے اپنی جو بات بیان کرنے والے، جو حدیث لانے والے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے امام بخاری پہلے قرآن کی آیت سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دوں تو پھر ہدایت دینے کے بعد میں اس کو گمراہ کروں، حتی یبین لہم ما یتقون، اس وقت تک جب تک اس کو یہ ظاہر نہ کر دوں کھلے طور پر کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی قوم کو ہدایت دے دیتا ہوں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، خرافاتی ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک اور کافر نہیں ہو سکتے اہل سنت۔ اس کی جواب میں بتا دوں میں کیوں؟ ہمیں ہدایت کہاں سے ملی؟ ہمیں ہدایت کس نے دی؟ ہم تک اسلام کیسے آیا؟ لوگ اپنی مرضی سے گئے تبلیغ کے لیے، جملہ سنیں، صحابہ کرام گئے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے، بزرگان دین گئے مختلف ملکوں میں اپنی مرضی سے،
جس بزرگ کا دل چاہا وہ کفاروں کے جس علاقے میں چاہا گیا، تبلیغ کیا۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم سے رسول کو اتنی محبت تھی، جب تمہیں ایمان دینے کی بات آئی تو کوئی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ رسول نے معین الدین کو حکم دیا جاؤ اجمیر اور جا کے اسلام کو پھیلاؤ۔ تمہارا اسلام رسول کا پسندیدہ اسلام ہے، تمہارے ایمان پر رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، تم اتنے خوش نصیب مسلمان ہو۔ تو جب کسی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہدایت غریب نواز کی طور در سے ملی ہے، اور غریب نواز کو رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ باپ کا نام ہے امام بخاری کا۔ آئیے امام بخاری اب حدیث کیا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے یرہم شرار خلق اللہ، جملے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، جو صحابی رسول ہے، یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ کون ہے سب سے بدترین؟ خارجی۔ کیوں؟ وقالا، وہ کہا کرتے تھے انہم طلاقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو آیتیں کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی فجعلوها علی المومنین، وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل و قدر صحابی ہے رسول اللہ کے، عبداللہ عمر، حضرت عمر امیر المومنین کے صاحبزادے، وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بدترین اس لیے ہے کہ جو آیتیں قرآن کی کفاروں کے بارے میں آئی، بتوں کے بارے میں آئی، یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور وہی کام آج کون کر رہا ہے؟ میں نہیں نام لیتا، ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ خود سمجھ جائیں۔ تو یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا۔ اب آئیے ایک ان کے مسلم بزرگ کی کتاب سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد ثانی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 245، اور قرآن عظیم کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ اعراف کی، معاف کیجئے گا، آیت نمبر اس کی 175۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ إِلَى آخِرِ۔ یہ نقل کرتے ہیں ابن کثیر، جو ان کی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، قرآن عظیم کی آیت کے تحت جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، کہتے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں اس کا حال سناؤ، انہیں ان کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتیں، جب اللہ نے ان کو عطا کی، اللہ نے ان پر قرآن آیتیں نازل کی، تو وہ اس سے صاف انکار کر بیٹھے، اس سے نکل گئے، یعنی اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان کا حال سناؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا۔ اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ آگے دیکھیے یہ حدیث آ رہی ہے، صفحہ نمبر 245 اس کا، یہاں پر یہ حدیث لکھتے ہیں، پوری سند لکھے، کہتے ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنہیں ابن یمان بھی کہا گیا ہے، حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا تَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف زدہ ہوں، میں اس شخص کا خوف رکھتا ہوں، اس شخص کا جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا، خوب قرآن پڑھے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رویت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق، تلاوت قرآن کی عظمت اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اس کے چہرے پر قرآن کی عظمت ظاہر ہونے لگیں گی، اتنا قرآن پڑھیں گا۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور پھر وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ جو ایک ایک حدیث کے جملے پہ غور کریں آپ، خوب قرآن پڑھیں گا،
اتنا بڑھے گا کہ چہرے سے رونق ظاہر ہوں گی، دیکھ کر لوگ کہیں گے بڑے پارسا چلے آ رہے ہیں، بڑے پرہیزگار چلے آ رہے ہیں، قاری صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کے علم والے ہیں، اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، بہت پڑھتے ہیں بھائی، اسلام کی چادر بھی اوڑھ لیں گے۔ وَقَانَ رِدَاهُ الْإِسْلَامِ، اور وہ پھر اسلام کی چادر اوڑھ لیں گا۔ اِطَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ، اور پھر اللہ جہاں چاہیں گا اس کو لے جائیں گا، جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے وَنَوَازَهُ وَرَعَا ظَاهِرِهِ، پھر اچانک اس کو اللہ گمراہ کر دیں گا اور وہ اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا۔ کیا کریں گا؟ اچانک اللہ اس کو گمراہ کریں گا، اسلام کی چادر اتار کے پھینک دیں گا، ورعا ظاہری، اور اس چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گا، پس پشت کر دیں گا۔ وسعالا جارہی بالسیف، اور پھر تلوار نکالیں گا، تلوار کھینچ لیں گا، کس پر؟ وسا، اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچیں گا۔ ورماہ بالشرک، اور کہیں گا تو مشرک ہے، میں تجھے قتل کروں گا، تیرے سے جہاد کرنا مجھ پہ ضروری ہو گیا، تو مشرک ہے۔ اپنے پڑوسی پہ تلوار کھینچیں گا اور اس کو کہیں گا تو مشرک ہے، تو مشرک ہے، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اس پر شرک کی تہمت باندھے گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا رسول اللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ المرمیو او الرمی، جو شرک کا تانا دے رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ آسان کر دوں؟ آسان یہ کہ ذاکر نائک صاحب سنیوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، تب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ذاکر نائک مشرک ہوں گا کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ اور آسان کر دیا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ شرک کا حقدار، شرک کے قریب کون ہوں گا؟ یا جو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جسے کہا جا رہا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بل الرمی، ارے شرک کا حقدار وہ ہوں گا جو خود کہنے والا ہوگا، مشرک خود ہوں گا مگر ساری دنیا کو مشرک مشرک بولتا پھر رہا ہوں گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو آج پوری دنیا کو مشرک بول رہے ہیں حدیث رسول کے پیش نظر، وہ سب سے بڑے مشرک خود ہے۔ اسلام کی چادر اتار چکے، چادر اتار لی، دوپٹہ اوڑھ لیا، چادر اتار لی، دوپٹہ اوڑھ لیا اور دلہن بن گئے۔ اور اس کے بعد تلوار نکال کے، ابھی آگے بتاؤں گا کہاں کہاں تلوار نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تلوار نکالے کہہ رہے ہیں درگاہ والوں کا قتل واجب، یہ مشرک، چادر چڑھانے والے مشرک، پھول چڑھانے والے مشرک، مزار پہ جانے والے مشرک، ہم توحید والے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے نہیں نہیں، جو شرک کا تانا دیں گا، جو تلوار کھینچے گا وہ خود مشرک ہوں گا، وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا۔ اور آئیے ان کی ٹانگ ابن کثیر ان کی مولانا نے توڑی، کیونکہ ان کے پاس حدیث کا جواب دینے کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ضعیف ہے، یہ بالکل رٹا رٹایا۔ ان کے دو کیٹیگری ہوتی ہے، ہمارے فضل اللہ بھائی بولا کرتے اکثر، میں ان کا جملہ دہراتا ہوں۔ ان کے ہاں غیر مقلدوں کے ہاں دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا جو بن رہا ہوتا ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو جو مجتہد بن چکا ہوتا ہے وہ تو صاف کہہ دیتا حدیث موضوع ہے، اور جو بن رہا ہوتا ہے وہ بولتا ضعیف ہے۔ تو ابن کثیر نے کہا نہیں نہیں، میں بتا دیتا ہوں، ابن کثیر کہتے اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے، انہوں نے خود ہی لکھ دیا۔ وقت سقاؤل امام احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے اس کی تحقیق کی اور کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہے، سچے ہیں، کوئی راوی اس کا جھوٹا نہیں ہے۔ اب اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا اسی حدیث کو؟ میں نے جو تخریج تلاشی کی اور کتابوں میں مجھے جہاں جہاں ملی، اور بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 81 پہ اس کو نقل کیا۔ مسند بزار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث 175، اور مشکل الآثار میں علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 324 حدیث 865 کے اندر، کشف الارشاد جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 169، اور مسند الشامین
जिल्द 2 सफ़ा 254 हदीस 1291 इमाम तबरानी बयान कर चुका हूँ। हज़रत इमाम तबरानी ने यही हदीस माज़ इब्न जबल से नकल की है, और तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर ने इस हदीस को हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला से नकल किया। मैंने यहाँ 3 हदीसें आपके सामने बयान की जो वाज़े तौर पर साबित कर देती है कि इस उम्मत में शिरक नहीं होगा। मगर इसके बावजूद भी होता यह है कि कुछ लोग इन हदीसों को पसे पुष्ट डालकर इस्लाम की चादर उतार कर हम लोगों को मुशरिक होने का ताना देते हैं और बड़े चिल्ला चिल्ला के अपने चैनलों पे कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मक्ता फिक्र सबके सब मुशरिक है। आइए ये हमें शिरक का कैसे ताना देते हैं, इस ताल्लुक से इनके 3-4 मौलवियों की तकरीर सुन लीजिए आप। और आज ये उम्मत इस्लाम इसी रास्ते पे चल रही है। अपने पीरों को नबी बना दिया, नबी को अल्लाह बना दिया, जो मकाम अर्श वाले ने दिया था वो मकाम खत्म कर दिया। सगीर हिंदो पाक को अपनी नजरों में रखो, बांग्लादेश अपनी नजरों में रखो, जहां भी मुगलिया सल्तनत आपके ऊपर राफजी शीयों का कंट्रोल, आपके ऊपर राफजी शीये मुसल्लत थे, उसके बाद उन्होंने कितना खलत मलत इस दीन को किया, और फिर हिंदू काफिरों के साथ मुसलमानों की रिहाइश, क्या कुछ नहीं किया होगा शैतान ने, और किया जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क, नगर नगर, हर जगह गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह के सिवा गैरों को मुश्किल कुशा माना जा रहा है, अल्लाह के सिवा गैरों को पूजा जा रहा है, और नाम यह रखा जा रहा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम असली टीटीएस हैं, हम टनाटन सुन्नी हैं, हम में कतान कोई मिलावट नहीं है, हम पक्के आशिक़े रसूल हैं। बुत परस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? जो बॉर्डर पार लोग हैं मंदिरों के अंदर, वो किसको पूजते हैं? खड़े को। और हम किसको पूजते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको राजी करने के लिए भजन गाते हैं और हम इसको राजी करने के लिए कवाली पीटते हैं। अल्लाह की कसम, ये शिर्क का मंदिर है, ये शिर्क का मंदिर है जो हिंदू अपने मंदिरों में करते हैं, वही तुम दरबारों में करते हैं। हिंदू समझता है सियासी जंग है, अंदर से हम दोनों भाई हैं, हम खड़े को पूज रहे हैं, ये लंबे पड़े को पूज रहा है। इतना सा फर्क है इन कब्र परस्तों में और मूर्ति परस्तों में। वो खड़े का तवाफ करता है, ये पड़े का करता है। वो इसको सामने भजन गाता है, ये इसके सामने कवाली गाता है। महराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान, ये 2 मौलवी गैर मुक़ल्लिदीन के मैंने अभी आपको बताए। इनका कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ये सब शिर्क में मुब्तला है। और शिर्क क्या बताया इन्होंने? कब्रों पे जाना, चादर चढ़ाना। जैसे हिंदू लोग अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, ये दरगाहों पे जाते हैं। इन्होंने जैसा बताया कि वो सामने वो भजन को भज्जन बोल रहा था, उसकी उर्दू बड़ी अजीब ही उर्दू है वो, तो वो भजन वर्ड है, वो भज्जन बोल रहा है। वो कौन सा भज्जन है पता नहीं, कहाँ सुन लिया उसने। तो बहरहाल वो देवताओं के सामने भज्जन गाते हैं, ये लोग कव्वाली पीटते हैं। अब कव्वाली शिर्क है इनके यहाँ, हराम हो सकती है, नाजायज़ हो सकती है, ये एक अलग बहस है, लेकिन इनके यहाँ शिर्क है। तो बहरहाल ये अहले सुन्नत वल जमात पे शिर्क का इल्ज़ाम रखते हैं। और यही नहीं बल्कि इतना झूठ लिखते हैं या झूठ बोलते हैं, इनके छुटपैये से लेकर, ये तो छुटपैये लोग हैं, इनके बड़े तक झूठ बोलते और बोलते आ रहे हैं। इनका पूरा फिरका जो है वो झूठ पर मबनी है। यहाँ तक कि हमारे खिलाफ एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल बरेलवियत। ये यहाँ पर मेरे पास इस वक्त टेबल में मौजूद है, ये आप मॉनिटर पे देखें, ये है अल बरेलवियत। ये मैं समझता हूँ इस सदी की इससे बड़ी झूठी किताब कोई नहीं लिखी गई होंगी। और ये बड़ा फक्र करते हैं कि साहब हमने हिंदुस्तान के बरेलियों का जवाब इस किताब में पूरा दे दिया है और पूरा साबित कर दिया कि मुशरिक है। आइए इसमें एक मैं झूठ बता रहा हूँ, इसका पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत मजलिसें चाहिए। इस किताब के लिखने वाले इमामुल असर है, इनके इमामुल असर लिखा है इनको, इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद, ये साहब ने लिखा इदारे तर्जुमान सुन्ना से किताब छपी है। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 19 है, तकदीब के नाम पर फजीलतुल शेख अतिया सालिम, इनका एक तारुफ पेश किया गया है सामने। और ये कौन है देखिए, इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है, जज शरई अदालत मदीना मुनव्वरा।
کہاں کے جج ہے یہ؟ مدینہ کے شرعی عدالت کے مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف. مسجد نبوی کے یہ خطیب بھی ہے اور وہاں کے یہ مدرس بھی ہے, پڑھانے والے بھی ہے. دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ صفحہ نمبر 20 پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. کون بول رہا ہے یہ جھوٹ؟ چھوٹا موٹا نہیں. ان کا مدینہ منورہ کی مسجد میں جو امامت کر رہا ہے, جو خطیب ہے اور جو وہاں پڑھا رہا ہے مدرسے میں, بنا تحقیق کے وہ اتنا بڑا جھوٹ لکھ رہا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی, اور یہ جج کہلاتے ہیں. یہ کیا انصاف کریں گے یہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں, میری تقریریں نیٹ پر جا چکی ہے. کسی کے مائی کے لال نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا, وہ ثابت کر دے. بلکہ میں ثابت کروں گا کہ غلام احمد قادیانی کا بھائی الگ ہے, نہ وہ عالم تھا نہ مولوی تھا, اور اعلیٰ حضرت کے ایک استاد غلام قادر بیگ الگ ہے. غلام احمد قادیانی سے کوئی رشتہ نہیں دور دور کا. قادر بیگ الگ شخصیت, اور غلام احمد قادیانی کے بھائی کا نام نہ غلام قادر بیگ تھا نہ کوئی اور اس طرح سے ملتا جلتا نام تھا, اس کا نام بھی الگ. مگر تم اپنی جماعت کی خبر لو, اٹھاؤ کتاب کا نام تاریخ احمدیہ, صفحہ نمبر اس کا 56 جلد 2 پر صاف طور پہ لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا نکاح نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا. خود تمہاری جماعت کے جو سب سے بڑے ترم خاتے ہوئے نذیر حسین دہلوی, اس نے غلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نے نکاح پڑھایا تو اس کو تم مسلمان مانتے تھے. میں نے ایک جھوٹ کی یہاں جھلک دکھائی ہے. اس سے بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ ہم پر اتنا جھوٹ باندھتے ہیں کہ پوچھئے مت, اور جھوٹ یہ بالکل ایسے لیتے ہیں جیسے کہ آدمی کھانے کے ساتھ چٹنی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے. یہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں, کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہیں اور تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ جھوٹ انہوں نے کہا, ان کا جھوٹ میں انہی پہ لوٹا رہا ہوں. معراج ربانی خود جھوٹ کے بارے میں کیا بولتے ذرا سن لیجئے. جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے. جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے, اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے, اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے, حرام ہے. جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے. تو معراج ربانی صاحب خود بول چکے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, اور یہ کس کی نشانی ہے بقول معراج ربانی کے بھی؟ منافق کی. تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا, میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں. غلام احمد قادیانی کا بھائی اعلیٰ کا استاد تھا. یہ جھوٹ آپ کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مولانا نے بولا ہے. تو معراج ربانی کے نظریے کے اعتبار سے وہ منافق ہے. اسی لیے ہم بولتے ہیں منافقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ فتویٰ ہم نے آپ ہی کو دے دیا ہے, اس لیے اپنی الگ پڑھا کرو بھائی. بہرحال موضوع ہمارا ہے آج کا مجرم کون اور الزام کس پر. الزام انہوں نے ہم پر لگایا کہ ہم مشرک ہیں. بارڈر پار جو لوگ ہیں یعنی ہندوستان پاکستان کے لوگ, وہ سب شرک کر رہے ہیں, شرک میں مبتلا ہے. مگر میں آپ کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود کتنے شرک میں مبتلا ہیں. ان کے سب سے بڑے علامہ ہے ابن تیمیہ, جن کا پورا نام ہے احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. 661 ہجری میں شام کے اندر ابن تیمیہ کی پیدائش ہوئی. اب یہاں سے ایک بات غور سے سنیں آپ. اور 728 ہجری میں دمشق کے اندر ابن تیمیہ کی موت ہوئی. ابن تیمیہ ایک پہلا شخص ہے جس نے ایک عقیدہ نیا تراشا, اور اس عقیدے پر آج تک پوری جماعت غیر مقلدین عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے, اس کا جسم ہے, اور اللہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یہ کل میں نے ضمناً یہ بات آپ کو بیان بھی کی تھی. یہ فتاوی حدیثیہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت, یہ مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی ہے. یہ فتاوی حدیثیہ علامہ ابن حجر حیتمی مکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے, جو مستند محدث ہے, جن کو خود غیر مقلدین بھی مانتے ہیں, اور یہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے فتاوی حدیثیہ. اس کتاب کا صفحہ نمبر 116 ہے. یہ صفحہ نمبر 116 آپ کے سامنے. اب
حضرت امام ابن حجر حیتمی المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 116 فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ بھی قول تھا، اس کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، کہتے وہ قولہ بالجسمات والجہد والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر. وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا اور وہ عقیدے کے طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، جہد بھی رکھتا ہے، اس کے لیے سمتیں بھی ہے، والانتقال اور وہ جگہ سے تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی یہاں تھا پھر یہاں آ گیا پھر وہاں چلا گیا، جگہ وہ بدلتا رہتا ہے، اللہ جگہیں بھی بدلتا ہے. وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ وہ عرش کے برابر ہے، لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے. یہ ہے ان کی توحید. فتاوی حدیثیہ سے میں نے یہ عبارت پیش کی کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، اور نہ صرف جسم رکھتا ہے بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے. خود ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، یہ ابھی اردو زبان میں انہی کے مکتب سے ترجمہ ہو کے آئی ہے. کتاب کا نام ہے عقیدۃ الواسطیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی موجود ہے. یہ اردو زبان ہے، فردوس پبلیکیشن دہلی نے چھاپا ہے، انہی کے ادارے نے. ابن تیمیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر اس کا 50 ہے، یہ صفحہ نمبر 50، اس کے اندر ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے ذرا سن لیجئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش بری پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے سارے احوال و قوائف سے باخبر ہے، اور ربوبیت کے تمام مفہوم و معنی کا جامع ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ وہ عرش کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، ایسا کلام برحق ہے جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ کسی تعویل و تبدیل کی ضرورت. یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر جلوہ بری ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر بیٹھ کر مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے. یہ ہے ان کی توحید. اور آگے دیکھیں، میں ایک اور حوالہ آپ کو سناتا ہوں. ابن تیمیہ کا ایک اور جملہ ہے، وہ کتاب حالانکہ مجھے نہیں مل پائی، نیٹ ویٹ پر شاید مل جائے، تلاش کرے تو. کتاب کا نام ہے التاسیس فی رد اساس التقدیس، تکمیل الرد، جو حضرت علامہ کوثری مصر کے جو عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں، جو بہت معتبر عالم ہے، ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا اس میں کہ ابن تیمیہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے. جملہ سنیں کیا کہتا ہے ابن تیمیہ، اللہ عرش پر بیٹھنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے وہ چاہے تو مچھر کے پر بھی بیٹھ جائے. آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں. دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن، جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے. چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. یہ ابھی کے مولانا ہیں ان کے وحید الزماں. کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا.